بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 2 جزم پڑھیں گے، یعنی حروف مدہ کل 3 ہیں اور حروف لین 2 ہیں۔ ہمیشہ جو مد ہوگی، چھوٹی مد یا بڑی مد، وہ حروف مدہ پر ہوگی یا حروف لین پر ہوگی۔ حروف مدہ کل 3 ہیں۔ الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ اب حروف لین کو سمجھ لیجئے۔ حروف لین کہتے ہیں نرم حروف کو۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے حرف پر بھی زبر ہو تو یا لین۔ یہ 5 حروف جو ہیں، ان پر اگر مد ہو، یعنی جزم کی صورت میں آپ مد کر رہے ہیں اور مد کے ساتھ وہاں پر الف مدہ آ گئی، واو مدہ آ گئی، یا یا مدہ پر وقف ہو رہا ہے یا واو لین اور یا لین پر وقف ہو رہا ہے، تو ایسی مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، عارض کا مطلب ہوتا ہے عارضی، اور وقفی وقف کی صورت میں، یعنی مد عارض وقفی یہ ہمیشہ جزم کی صورت میں ہوگی، اور ایسی مد جو وقف کی صورت میں ہو اور عارضی ہو، یعنی یہاں پر علامت وقف تو نہیں ہوگی، یعنی یہ چھوٹی مد کی علامت ہے اور یہ بڑی مد کی علامت۔ یہ مد عارض وقفی کرتے ہوئے چھوٹی یا بڑی مد کی علامت موجود نہیں ہوگی، لیکن وہاں ہوگا کیا کہ حروف مدہ میں سے کوئی ایک حرف ہوگا یا حروف لین میں سے کوئی ایک حرف ہوگا جہاں پر مد ہو رہی ہوگی۔ تو یہ مد جو ہے اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف سن لیجیے۔ حروف مدہ اور حروف لین کے بعد، یعنی یہ حروف مدہ ہیں اور یہ حروف لین ہے، حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر وقف ہو، یعنی آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، یا حروف مدہ اور حروف لین کے بعد آلریڈی جزم ہے، جزم کی علامت موجود ہے، وہ تو اسے مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ یعنی ایسی صورت میں اگر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر مد کریں گے، اور اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ یہاں پر الرحیم کے اوپر یہاں دیکھیے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اور آگے جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے۔ یہاں ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو یہاں پر مد کی علامت موجود نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں، جیسے الرحمن الرحیم۔ بہت سارے قرآن کرام یا قاری حضرات جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں وہ اس کو کھینچ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب عالمین پر مد موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ یہ یہاں مد عارض وقفی ہو رہی ہے، یعنی حروف مدہ پر اگر وقف کریں گے یا حروف لین پر اگر وقف کریں گے تو وہاں ایک عارضی وقفی مد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہ ہے والصیف، یہاں دیکھیے یا ساکن اور اس سے پہلے صاد پر زبر ہے، تو یہ یا لین ہے، اور یا لین پر جب وقف کریں گے تو اس وقف پر مد کریں گے، اور اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ مد کر دیں تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اور اگر نہ کریں تو اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ مد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ مد کرتے ہیں تو ایسی مد کو مد عارض وقفی کہیں گے، اور یہاں آپ چھوٹی مد کر لیں تب بھی کوئی
کرنے کے لیے ہے. تو جتنا آپ کو لگے کہ چھوٹی مد یا بڑی مد کرنے سے ہی تلاوت کا حسن پیدا ہوگا تو چھوٹی مد کرتے جائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چھوٹی مد کرتے جائیے. اور اگر آپ بڑی مد کرنا چاہتے ہیں 5 درجے کھینچنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اسی طرح لإیلاف قریش، یہاں پر یہ یائے لین کی مثال ہے. تو امید ہے کہ آپ کو مد عارض وقفی اور اسباب مد میں سے نمبر 2 جزم جو ہے یہ سمجھ آ چکا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کو شوق اور ذوق سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.